أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، رمضان المبارک اپنے نصف کے بعد اپنے آخری عشرے کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے. چند دن ہیں گنتی کے، تو وہ چند دن بڑی تیزی سے رواں دواں ہیں. آج 17 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کی جو برکات، انوارات اور اس کے فوائد اور مقاصد ہیں، ان کے حوالے سے جائزہ لینے کا موقع ہے کہ جو رمضان کے روزے ہم نے اس سے پہلے رکھے، 16 روزے رکھنے کے بعد آج اس وقت ہم اپنے اندر کیا بہتری محسوس کرتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے امت مسلمہ کو اور اس سے پہلے کی امتوں کو ہم نے اس لیے عطا فرمائے تاکہ تقوی حاصل ہو، تاکہ لوگوں کے اندر تقوی آ جائے، لوگوں میں اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی انہیں موقع ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو رواداری، ان کا آپس کا جو تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ان کے اخلاقیات میں بھی بہت بہتری آ جائے. ہر روزہ ہی صبح سے شام تک کا جتنا بھی وقت ہے وہ مسلسل ہمیں احساس دلا رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں یکسر سارے ہی معمولات ایک مسلمان کے تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور بڑا ایک نظم و ضبط اور بڑا ڈسپلن ہے اس میں. اس کے سونے جاگنے کے معمولات، اس کے کھانے پینے کے معمولات، اس کے عبادات کے معمولات، اسی طریقے سے اس کے قول و فعل اور عمل اور معاملات کے جتنے بھی ایسے تمام پہلو ہیں، ان کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے جو کہ ہمیں احساس دلا رہی ہوتی ہے، ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا یہ وقت ہے. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے، نکھارنے اور اپنی نشو و نما کا یہ وقت ہے.
اپنی تربیت کا یہ وقت ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ایک بندہ اپنی تربیت کرتے ہوئے انسانیت کے اس مقام کو پہچان کے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ہم نے اس دنیا میں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے کہ اس دنیا میں تم آؤ اور پھر اس دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ یہاں رہنے کا تمہارا ایک مقصد ہے۔ یہاں دنیا کے اندر جو تمہیں بھیجا ہے یہ اس لیے تاکہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہوئے اپنی یہ زندگی جو کہ ایک امتحان ہے، جو کہ آزمائشی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے گزار سکو۔ ایک طرف تو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو، اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اس کی عبادت میں لگے رہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم اور مضبوط رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ بندوں کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات پیش آتے ہیں، ان معاملات کو بھی تم بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے تم نبھاؤ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں رہو۔ تو جو شخص یہ دو کام، کہ ایک تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اس کا قرب اور تعلق، اور یہ احساس مسلسل کہ میں اس دنیا کے اندر خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، اور خلاق عالم نے، جس نے باقی ساری مخلوقات کی تخلیق کی ہے، اس نے میری تخلیق کی اور مجھے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنایا ہے اس زمین کے اندر۔ تو مجھے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اس طریقے سے قائم رکھنا ہے کہ جو اس کا حکم ہے اس کو میں نے سمجھنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ ایک انسان کی خواہشات اور اس کا نفس اور شیطان ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو غفلت میں ڈالتا ہے، اس کی اس مختصر سی زندگی کو ضائع کر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لغو و لہب میں اور بڑی محدود سوچ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھے، اور جو اتنا بڑا مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچان کے اس دنیا کے اندر اپنے رب کا بندہ بن کے رہے، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے رویوں کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس دنیا کو مستقل اور ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھے بلکہ اپنی امتحان گاہ سمجھے۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اسی چیز کی پریکٹس، اسی چیز کی مشق اور اسی چیز کی تربیت ہے۔ آج 16 روزے گزرنے کے بعد 17واں روزہ اپنے نصف کو کراس کر چکا ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کا یہ بڑا اہم وقت ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے روزہ رکھا اس طریقے سے کہ وہ اپنا احتساب کرتا رہا۔ احتساب ایک تو اپنا جو روزہ اس نے ایک دن کا رکھا ہے اس کا وہ صبح سے شام تک وہ یہ اندازہ کرتا رہا، یہ محاسبہ کرتا رہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی روزے کے آداب کے خلاف اور روزے کے آداب کے منافی کوئی عمل سرزد نہ ہو، زبان سے کوئی بات غلط نہ کہے، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہ کر بیٹھے، اپنے کان کا غلط استعمال نہ کر سکے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی منفی رویہ نہ ہو، اپنے رب کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی غفلت اور کوتاہی نہ ہو، اور بیداری کا کوئی لمحہ اس کا ایسا نہ ہو جو اپنے رب سے کٹ جائے اور اپنے رب کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، مسلسل اپنے رب کی طرف توجہ کیے رکھے۔ یہ صبح سے شام تک اس چیز کا احتساب کرتا رہے، اس چیز کا اندازہ کرتا رہے، اس چیز کا جائزہ لیتا رہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے جو مجھے روزے کی صورت میں جو آداب دیے گئے ہیں، جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب خود پورے کیے اور مجھے بھی سکھائے، اور ہمارے امت کے اسلاف اور اکابر نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، اللہ کے نیک بندوں نے، صلحاء نے، اتقیاء نے،
انہوں نے جس طریقے سے روزہ رکھا اور اس کے آداب کو سمجھتے ہوئے رکھا، تو میں آج صبح سے شام تک اپنا روزہ اس کے مطابق میں رکھ سکا ہوں کہ نہیں۔ مسلسل احتساب کرتا رہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ بھولے بسرے سے اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے جو لفظ روزے کے تقاضے کے منافی ہے، فوری طور پر توبہ طائب ہو، اور جس شخص کو کوئی غلط لفظ اس کی زبان سے کہا گیا ہے اس کے سامنے جا کے عفو درگزر اور اس سے معافی کا طلبگار ہو اور اسے فوری طور پر راضی کرے۔ تو اگر اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنی خواہشات، اپنے معمولات اس نے اس کے مطابق گزارے ہیں جو روزے کے تقاضے ہیں، تو گویا اس کا وہ روزہ یقیناً وہ ایسا روزہ ہے جو اللہ جل شانہ کے ایسا مقبول ہے کہ اس کی زندگی کے اعمال میں ایسا عمل ہے کہ اس ایک کی بنا پر ہی اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور پھر احتساب میں ساتھ ساتھ یہ کہ جو روزے گزرتے جا رہے ہیں ان روزوں میں دن بدن اس کے اندر کوئی امپروومنٹ اس کی اپنی شخصیت میں کیا ہو رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور تعلق میں مضبوطی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ جائزہ وہ لیتا رہے۔ کیا عبادات میں اس کا شغف اور اس کی توجہ عبادات کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں اسے لذت اور سکون حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے سے اس کی زبان کو وہ سکون، راحت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے یا نہیں، اس کو اپنے دل کے اندر سکون اور راحت، اپنے ذہن میں اسے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے یا نہیں، اللہ جل شانہ کا ذکر کر کے روزہ رکھنے کے بعد اس کی کیفیت، جو روزے اس نے رکھے ہیں اس کے بعد کیفیت میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو احتساباً ایک دن کے روزے کا بھی احتساب کرتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو روزے گزر گئے ہیں تو ان روزوں کا بھی احتساب اور محاسبہ اور جائزہ لیتا رہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں نے 15-16 روزے تو گزار لیے ہیں، میں نے وہ گنتی تو پوری کی ہے لیکن میری شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص وہ بڑا محروم ہے کہ جس نے صبح سے شام تک روزہ رکھا، بھوکا اور پیاسا رہا لیکن اپنی زبان پر وہ قابو نہ پا سکا، اپنی خواہشات پر وہ قابو نہ پا سکا، اپنے اعضاء اور جوارح کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے حکم کے مطابق نہ ڈھال سکا، تو اللہ جل شانہ اس کے اس روزے کو لپیٹ کے کالے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ تیرے روزے کی صبح سے شام تک تیرے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ جل شانہ کو قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑے رکھے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ بری باتیں کرنا اس نے نہیں چھوڑی، اگر اس نے اپنے اخلاقیات کو بہتر نہیں کیا، اگر اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا وہ تعلق قائم نہیں کیا، تعلق مضبوط نہیں کیا جو تعلق بندے اور رب کے درمیان ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اس میں ہماری اگر ہر سال اتنی تربیت ہوتی رہے جتنی روزہ ایک فرد کی تربیت کرتا ہے، تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ اس وقت وہ ہر طرف، اس میں پورے معاشرے میں ہر طرف خیر غالب نظر آئے، شر کو اس معاشرے کے اندر پنپنے کی جگہ نہ ملے۔ ہماری مارکیٹوں میں بالکل وہ چیز جو کہ ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے، خالص اشیاء اسے ملے، اسے معاملات کرنے کے لیے تجارت کرنے والے، سوداگر، بزنس کرنے والے، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، اس کی ضروریات زندگی جن کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں ہر طرف اسے اخلاص نظر آئے اور ہر طرف اسے خیر ہی خیر ملے جو روزہ ہماری ایک بندے کی ایک تربیت روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو واقعتاً ایک مسلم معاشرہ اس صورت میں ہمیں نظر آئے، اور اس مسلم معاشرے میں جو خیر مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ خیر پھر کفار تک پہنچتی ہے اور وہ خود بخود اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو روزہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو ایک فرد کی تربیت کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اسلام کے غلبے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی طرف رغبت اور اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم یقیناً
ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی، اس کا اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ محض صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر محسوس کرو۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب تمہاری زبان حرکت کرے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ اس بات سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، یعنی اپنی ہر بات پر اپنے رب کی خوشنودی، ہر قول پر اپنے رب کی خوشنودی، اور ہر بات کہتے ہوئے اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا، یہ وہ چیز ہے جس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ جو اللہ جل شانہ کا جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر جانا اور خشیت اختیار کرنا ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ڈر اور خشیت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی ہیبت ناک اور خوفناک ہستی ہے کہ اس کا تصور آتے ہی بندہ ہانپنا اور کانپنا شروع کر دے۔ خشیت اور تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ وہ رحیم اور کریم رب، وہ ذات باری تعالیٰ، وہ خالق جس نے پوری مخلوقات میں میری تخلیق اس طریقے سے کی ہے کہ جس کے متعلق اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ خلقت بیدی، کہ میں نے باقی تمام مخلوقات کو کن کہہ کے پیدا کیا ہے کہ ہو جا۔ آسمان و زمین کو بھی اللہ جل شانہ نے اپنے آرڈر سے پیدا کیا ہے، باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آرڈر اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ، اس کا ہم نے بڑا اہتمام کیا اس کو پیدا کرتے ہوئے۔ کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے ہم نے بنایا، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر ہم نے خود روح پھونکی، اور پھر انسان ایک چلتا پھرتا انسان بنا جس کو ہم نے بڑا مقام اور بڑا شرف نصیب فرمایا کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جانے کا نام وہ چیز ہے جو روزہ ہے، صبح سے شام تک انسان کے اندر یہ احساس بیدار کرنے کا نام ہے۔ اگر ایک انسان میں یہ احساس بیدار نہ ہو تو اس میں اور عام چوپائے میں چلنے پھرنے والے جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ احساس اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمین کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو بچھونا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے رہنے کی جگہ بنایا ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو تو یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے تابع فرمان کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس کو تابع کیا ہے۔ ورنہ زمین اگر بغاوت پہ اتر آئے تو کسی انسان کو اپنے اوپر چلنے کے لیے اجازت نہ دے، کسی کو اپنے اوپر رہنے کی اجازت نہ دے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو انسان کے تابع کیا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اور ذلول یہ لفظ ذلت سے ہے، ذلت کہ انسان کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا ہے، بچھا دیا ہے، اس کے سامنے تابع کر دیا ہے۔ ورنہ یہ بغاوت کرنے پہ اتر آئے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ ہلنا شروع ہو تو اس کو تھما سکے۔ اگر یہ انسان کے لیے کہیں اپنے اس راستے کے اندر چلتے ہوئے اس کے راستے میں کسی جگہ رکاوٹ کھڑی کر دے، چلتے ہوئے پہاڑوں کی طرف کی سلائڈ آ کے گرتی ہیں اور ایک انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، اور اگر زلزلہ ذرا سی زمین پر، اس زمین پر بھونچال آتا ہے، ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، ہم نے اس کو تمہارے تابع کیا ہے، اور تابع کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہا ہے انسان کو کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ اس پر چلو پھرو، اپنی زندگی گزارو، ادھر ادھر جہاں آنا جانا ہے جاؤ، راستے بناؤ اس کے اندر، اور بڑی بڑی شاہراہیں بناؤ، موٹر وے بناؤ، یہاں اپنی زندگی گزارو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، کہ زمین کے سینے کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے، اس پر ہل چلاتے ہوئے، کاشت کرتے ہوئے، اس کے اندر فصلیں بو، یہ تمہیں فصل اور غلہ بھی دے گی، تمہیں پھل اور فروٹ بھی دے گی،
تمہیں زندگی کے لیے ہر وہ نعمت اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو تمہاری ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی زمین نے اپنے طور پہ سب کچھ نہیں کرنا شروع کر دیا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ آج ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب ہم شروع کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں، جب ہم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب سونے لگیں تو اللہ جل شانہ کا نام لے کر اس کو یاد کر کے اور اس کے نام سے سوئیں، اور پھر اسی طریقے سے جب جاگیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یعنی جب بھی کوئی کام شروع کریں تو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام سے شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں، اور جب اس کام کو مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حاضرین محترم، وہ ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں رہنے کا حق دیا، جس نے ہمیں یہاں جینے کا حق دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ دن ہیں اس چیز کا جائزہ لینے کے، یہ اس کو معلوم کرنے کے۔ میں اپنے ضمیر اپنے اندر جھانک کے میں دیکھ سکتا ہوں، میں نے اللہ جل شانہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا کتنا وقت اس کے لیے میں نے نکالا ہے۔ اللہ جل شانہ کی مبارک کلام جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ اس وقت تک وہ پورے طریقے سے نفع بخش مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ فائدہ مند مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ جل شانہ کی کلام کو نہ پڑھے۔ اس وقت تک وہ گویا کہ اس کا مسلمان ہونا وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان وہ ہے جو خود اللہ جل شانہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور دوسروں سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال ارشاد فرمائی، صحیح بخاری متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ وہ شخص جو مومن ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، کہ وہ شخص جو کہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ جل شانہ کی وحی قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے اس پر ساتھ ساتھ عمل کرتا رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ایسا شخص ہے کہ گویا کہ اس پھل کی طرح ہے کہ جو دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ طیب ریحھا طیب وطعمھا طیب۔ طیب ایک اچھی صاف ستھری پاک صاف اور وہ چیز جو دوسروں کے لیے باعث فائدہ اور باعث نفع ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل تو کرتا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کی مثال کھجور کی سی ہے کہ دیکھنے میں بھی اس کا رنگ کالا سا ہے، یعنی دیکھنے میں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی، اور پھر اسی طریقے سے اس کی کوئی خوشبو بھی ایسی نہیں ہے لیکن مٹھاس ہے اس میں۔ تو وہ خود اپنے لیے تو وہ اس نے عمل کر کے فائدہ حاصل کیا، لیکن قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے کبھی بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اسلام ہی نہیں لاتا، ایمان ہی نہیں لاتا، تو وہ شخص اس زمین کے لیے بھی اللہ جل شانہ کی ناشکری اور کفر کر کے اس زمین پر بھی بوجھ ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ شخص نقصان دہ ہے، چاہے وہ رفاہ عامہ کے کتنے بھی کام کرتا رہے۔ لیکن ایک مومن، اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے،
وہ اللہ جل شانہ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کو کرواتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کو سکھاتا ہے، اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بناتے اور سنوارتے ہیں۔ تو یہ ہے اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد۔ حاضرین محترم، روزے میں یہ خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے، بہت قیمتی عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک میں جس طریقے سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر مسلمان کے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معمولات تبدیل فرما لیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے متعلق خصوصی طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اتنی جد و جہد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں، اللہ جل شانہ کی عبادت میں، دین کی دعوت میں آپ اتنی محنت فرماتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، ما لا یجتہد غیرہ، کہ رمضان یہ آخری عشرے کے علاوہ یعنی پہلے 20 روزوں میں بھی آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی تھی جتنی پھر آخری 10 دنوں میں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ بالکل کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جانا، اپنا لنگوٹ کس لینا، اپنے آپ کو بالکل تیار کر لینا کسی کام کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آخری عشرے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اشد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ رمضان آخری عشرے کی ساری رات آپ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے، جاگتے تھے آپ ساری رات اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پھر اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کی تاکید کیا کرتے تھے، بلکہ صرف تاکید ہی نہیں کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ، آپ جگائے رکھتے تھے أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو حاضرین محترم، یہ آخری عشرہ بالکل ابھی 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا اس کے حوالے سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جہاں آپ لنگوٹا کس لیتے تھے، آپ پورے طریقے سے تیاری کر لیتے تھے، تو کمر بستہ ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں ساری رات لگے رہتے تھے، تو وہاں ساتھ ساتھ آپ کا جو معمول تھا کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد کے اندر، اور آپ نے ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل عام 10، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں پورا عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، جبکہ آپ نے زندگی کے آخری سال، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے اعتکاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالکل گویا کہ دنیا کے کاموں سے الگ ہو جاتے تھے، اور دنیا سے کٹ کے یہی باقی پوری زندگی مومن کی زندگی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اندر گزارنے کا حکم ہے۔ معاشرے سے کٹ کے رہنا اور بالکل علیحدہ زندگی گزارنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ رہبانیت اور عیسائیت کی تعلیمات ہیں کہ معاشرے سے کٹ کے رہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ صحیح مسلمان بن کے اپنے دین کو پورے طریقے سے سمجھ کے اپنے دین پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو کے مارکیٹ میں رہے، لوگوں کے اندر رہے، معاشرے میں رہے اور اپنی خوشبو پھیلاتا رہے، معاشرے کو معطر کرتا رہے۔ معاشرے سے کٹ کے رہنا یہ مومن کے لیے تعلیم نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے، جبکہ اعتکاف کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا اور آپ نے جس چیز کی ترویج دی، جو آپ نے تعلیم دی، وہ یہ کہ یہ 10 دن بالکل دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو رب کے ساتھ خالص کر دیں،
اللہ تعالیٰ کے دروازے میں آ کے بیٹھ جائیں۔ جس طریقے سے ایک بھکاری وہ آ کے جہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے پھر وہ جاتا نہیں ہے، وہ اپنی ضد کرتا ہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو انسان کی زندگی میں ہر جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان اسی کا محتاج ہے، وہ اپنی طرف سے بھی عطا کرتا ہے۔ اب بندے کو جو کچھ چاہیے دنیا کے اندر، جتنی بھلائی اور خیر چاہیے، وہ اسی رب سے ہی اس نے حاصل کرنی ہے۔ تو آخری عشرے میں بالکل اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، تو یہ اس کا اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے صرف اپنے رب کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ آخری عشرے میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، ابھی موجودہ وبا اور جس طرح کے یہ حالات ہیں، تو ایسے میں بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن مسائل کو آج کے ان حالات کے مطابق سمجھتے ہوئے ان کے مطابق اپنے معمولات بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہی اعتکاف جو کہ مساجد میں کرنا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا، لیکن اب مساجد کا جس طرح کا ماحول ہے، ظاہر ہے اس میں کئی طرح کے مسائل ہیں، بہت محدود تعداد میں وہاں اعتکاف کیا جا رہا ہے، اور سب لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے آ کے مساجد میں اعتکاف کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کے لیے جس حد تک ممکن ہے اپنے گھر کو اعتکاف گاہ اور خانقاہ بنا دیں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی گھر کا ایسا گوشہ، گھر کا ایسا کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ یا پورا گھر وہ ایسا ہو کہ جس میں خود بھی اور گھر کے سارے افراد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا کہ وہ ایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے میں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں خود بھی اپنی انفرادی زندگی، خود جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اگر ہم باہر کے معمولات سے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ذریعہ معاش ہے، کئی طرح کے مسائل ہیں، ایسے میں اگر ہم باہر سے کٹ کے اپنے آپ کو 24 گھنٹے کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے، تو اپنا زیادہ تر حصہ، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ املک کے اس چیز میں بڑی اللہ تعالیٰ نے نجات اور خیر رکھی ہے، کوئی شخص اپنے گھر کو ہی اپنے لیے وسیع جانے کہ باہر کے معاملات سے جو ہی فارغ ہو اپنے گھر میں آ جائے، اپنے گھر کو تربیت گاہ بنا دیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں مل کے مشترکہ طور پر۔ اور بہت سارے حفاظ بچے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا رجحان اور شوق رکھا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں، حفاظ ہیں، گھروں میں جتنا بھی ممکن ہو ان سے نوافل میں سننے کا اہتمام کیا جائے، اجتماعی طور پر سننے کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد میں تراویح پڑھنے کے بعد آ کے گھر کے اندر بچوں کو کھڑا کیا جائے، خود جتنی صورتیں یاد ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جب نماز میں کی جاتی ہے تو یہ اس سے افضل ہے جو بغیر نماز کے کی جاتی ہے۔ تو گھر میں اجتماعی طور پر نوافل کا اہتمام کیا جائے، گھر کے اندر اللہ جل شانہ سے دعائیں کرنے کا اہتمام کیا جائے، جو ضروریات ہیں، جو مسائل اور پریشانیاں ہیں، گویا کہ یہ آنے والے 10 دن یا رمضان کے باقی جتنے دن بھی ہیں تو ان میں اپنے گھر کے اندر کا ماحول وہ اس طریقے سے بنا دیا جائے گویا کہ اپنے گھر کو ہی عبادت گاہ بنا دیا جائے۔ گھر کے اندر خواتین کو جو ان سے متعلقہ اسلامی تعلیمات ہیں اس کا اہتمام کروایا جائے، بچوں کی تربیت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بچوں کو سکھائی جائیں، اپنی تربیت کے لیے جو چیزیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ گویا کہ یہ رمضان المبارک اور اس کے یہ آخری ایام ہماری پوری زندگی کے اندر بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی کے حصول کا ذریعہ بن جائیں، ہماری اگلی پوری زندگی جتنی بھی باقی ہے۔ ورنہ تو آج اس وبا کی وجہ سے ایسے موت سامنے نظر آتی ہے اور کئی جنازے ایک دن میں اٹھ رہے ہیں، بڑے خاندانوں کے بڑے قریبی لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں موت جب سامنے نظر آ رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان کے بعد زندگی میں پھر کوئی اور رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ جو چند روزے باقی رہ گئے ہیں، ان روزوں کے بعد پھر زندگی میں کبھی فرض روزے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اور یہ جو راتیں قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کے بعد پھر ایسی قیمتی راتیں ملتی ہیں کہ نہیں۔
اور انہی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے کہ جس کے متعلق اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت سے یہ ایک رات، صرف رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر آگے طلوع سحر تک جو یہ ٹائم ہے، یہ وقت 1000 مہینے کی راتوں سے اس کو اللہ جل شانہ نے افضل رکھا ہے۔ اس کے اندر ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہا ہوا اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص 1000 مہینے میں راتوں میں وہ یہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہتا رہے، اس میں پڑھا ہوا ادا کیا ہوا ایک نفل وہ اتنی بڑی مقدار میں انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ موسم بہار ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک سیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک بہار ہے۔ ایسے میں کوئی شخص بھی ایسا کوئی محروم نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے یہ الفاظ کہے اور یہ بددعا تھی کہ جس شخص نے رمضان المبارک اپنی زندگی میں پایا لیکن رمضان المبارک میں روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا تو ایسے شخص پر لعنت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر بار کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزے نصیب فرمائے کہ جن روزوں کو اللہ جل شانہ کی رضا کا ذریعہ ہم سب کے لیے بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العلیا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعادلوا عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصاً على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر بن الخطاب وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.